اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جاری نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو۔ جہاں کہیں بھی پاؤ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی۔ یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا۔ یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، اور اپنی قوم میں جاتے شرک بت پرستی کرتے تاکہ وہ انہیں اپنا ہی مذہب سمجھے اور یوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے رہیں۔ اور الفتنہ سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے، اسی شرک میں لوٹا دیے جاتے، یا الفتنہ سے مراد قتال ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا یعنی لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض و عناد ہے، تبھی وہ یہ ادنا کوشش دوبارہ فتنے یعنی شرک یا تمہارے خلاف آمادہ قتال ہونے میں مبتلا ہو گئے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرانا اور مقتول کے عزیزوں کو خوں بحال پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ نفی نہیں کے معنی میں ہے جو حرمت کی متقاضی ہے، یعنی ایک مومن کو قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ تمہارے یہ لائق نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاؤ، یعنی حرام ہے۔ غلطی کے اسباب و وجوہ متعدد ہو سکتے ہیں، مقصد ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو مگر بوجوہ قتل ہو جائے۔ یہ قتل خطا کا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے جو 2 چیزیں ہیں، ایک بطور کفارہ استغفار ہے، یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، اور دوسری چیز بطور حق العباد کے ہے، اور وہ ہے مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے۔ وہ دیت کی مقدار حدیث کی روح سے 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے یا چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہوگی۔ معاف کر دینے کو صدقے سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کی ترغیب دینا ہے، یعنی اس صورت میں دیت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کی ہے کیونکہ اس کے وارث حربی کافر ہیں، اس لیے وہ مسلمان کی دیت لینے کے حقدار نہیں، اس کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہے۔ یہ ایک تیسری صورت ہے، اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت ہے جو پہلی صورت میں ہے۔ یعنی بعض نے کہا ہے کہ اگر مقتول یعنی معاہد ذمہ ہو تو اس کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی، کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمانوں کی دیت سے نصف یعنی آدھی بیان کی گئی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی کہ تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمان ہی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو
تو پہلی صورت اور اس آخری صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل لگاتار بلا ناغہ 2 مہینے کے روزے ہیں. اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہوں گے، جیسے حیض، نفاس یا شدید بیماری جو روزہ رکھنے میں مانع ہو. سفر کے عذر شرعی ہونے میں اختلاف ہے. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء سفر کی حالت میں نہیں تو پھر 2 مہینے کنٹینیوس نہیں رکھنے. ہاں اختلاف ہے اس میں کہا کہ نہیں سفر میں بھی رہو گے تب بھی وہ رکھنا ہے، اور بعض علماء نے کہا نہیں یہ عذر ہے سفر کی وجہ سے تو ابھی نہیں. ہاں لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں سفر میں بھی رہے تب بھی کرنا ہے، یعنی کہ کوئی سفر ہی بھی کرتا رہے تو اس کو روزہ ہی نہیں رکھنا پڑے گا، تو اس لیے نہیں بولے سفر میں بھی رکھنا پڑے گا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ قتل عمد کی سزا ہے. قتل کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 قتل خطا جس کا ذکر ابھی آیا، غلطی سے قتل ہوا. نمبر 2 قتل شبہ عمد جو حدیث سے ثابت ہے. نمبر 3 قتل عمد جس کا مطلب ہے ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواقع عادتاً قتل کیا جا رہا ہے، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ. آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے. مثلاً اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، نیز اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہوگا. اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کے بیان نہیں کی گئی ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے. احادیث میں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں. مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ بعض علماء مذکورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے قائل نہیں، لیکن قرآن و حدیث کی نصوص سے واضح کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، اور دیگر آیات توبہ عام ہیں. ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا یا بہت بڑا، توبۃ النصوص سے اس کی معافی ممکن ہے. یہاں اس کی سزا جہنم جو بیان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس جرم پر اسے دے سکتا ہے. اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں خلود یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے کا مطلب بھی مکث طویل یعنی لمبی مدت ہے، کیونکہ جہنم میں خلود کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی ہے. اس کے علاوہ قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد سے ہے جو توبہ سے بھی ساقط نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بھی اس کی تلافی اور ازالہ فرما سکتا ہے. اس طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی. قتل شبہ عمد یعنی یہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں پڑتا ہے کہ یہ خطا سے ہوا ہے یا عمدن ہوا ہے، شبہ آتا ہے اس میں. کبھی کبھی ایسے بھی سچویشن ہوتی ہے کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ غلطی سے ہوا ہوگا. نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی. ہاں نہیں شبہ بھی پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی، اس کی شکل ہے حدیث کے اندر. قاتل تو کبھی اقرار نہیں کرے گا نا. کبھی کبھی جب سزا ملتی ہے تو قاتل اقرار نہیں کرتا ہے نا کہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں مارا، ہمارا یہ انٹینشن تھا، ہم ایسا کرنا چاہ رہے تھے، ہم مارنا نہیں چاہ رہے تھے. ہاں تو وہ ثبوت دیکھا جاتا ہے نا. تو ثبوت میں شبہ لگ جاتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر بھی قتل کیا ہے یا پھر اس سے غلطی سے ہوا ہے. تو یہ بیچ والی قسم ہے. ہاں جو سزا دینے والا ہوگا وہی نا سزا دے. جب سزا اور دیت کی بات آ جائے گی تو قتل خطا ہے تو اس میں صرف دیت کی جائے گی. بھائی آپ نے قتل نہیں کیا، غلطی، مارنے کی نیت نہیں تھی، ہم نے مارا لیکن اب اس کو لگ گیا ایسی جگہ. کبھی کبھی ایک معمولی چیز سے بھی انسان مر جاتا ہے، مارا اس کو ایسی جگہ پہ لگ گیا لیکن مارنے کا انٹینشن نہیں تھا، صرف بطور سزا آیا، کسی کو تھوڑا سا تکلیف پہنچانا تھا، اب قتل ہو گیا، تو یہ قتل خطا ہو گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے انداز میں انسان قتل کرتا ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ خطا میں ہوا ہوگا یا جان بوجھ کے اس نے کیا ہے.
जो मारने वाला उसको तो मालूम है, اس کو تو پتہ ہے نا، وہ خود गलती से मारा। تو مارنے والے کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے نا، مارنے اور مرنے والے کا اعتبار نہیں ہوگا وہاں پر، وہاں ثبوت اور گواہ سب دیکھے جاتے ہیں. ہاں، اور پھر قاتل اگر خود اقرار کر دیتا ہے تو الگ مسئلہ ہے. پھر تو قاتل خود ہی بول رہا ہے کہ ہاں مجھے سزا ملنی چاہیے کیونکہ میں نے قتل. ایسا بھی ہوتا نا. ہاں تو وہ تو اقرار جرم کر دیا تو اس کے بعد ختم ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو. جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں، تو دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا. بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی. بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے. مطلب یہ تھا کہ قتل کا کوئی جواز نہیں تھا تمہارے پاس، یعنی تمہیں چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہو گئیں، یہ کچھ بھی نہیں. اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر نعمتیں ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں مل سکتی ہیں، اور آخرت میں تو ان کا ملنا یقینی ہے. تو جنگ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غنیمت حاصل کرنا ہو صرف، تو لوگ جنگ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ بہت مال و اسباب حاصل ہوں گے. تو تم یہ غنیمت مل جاتی ہے، یہ الگ دنیاوی فائدہ ہے، لیکن غنیمت اصل میں اللہ اس جنگ کے بدلے کیا کچھ دے گا دنیا میں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے ملنے والی ہے، اور آخرت میں بھی اور یہاں بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات پر ہمیں غور کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما.